الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووالد وما ولد صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب محبت سے پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام میرے مسلک کے آپ کے تمام معزز علماء کرام، مہمانان کرامی و معزز حاضرین و سامعین، جس طرح کی آپ کے علم میں ہے کہ آج کا یہ پروگرام بسلسلہ ایصال ثواب ہر دل عزیز شخصیت، ہمارے اس علاقہ کی معروف جانی پہچانی شخصیت محترم المقام چودھری خادم حسین صاحب کی روح کو ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کا صدقہ مرحوم کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے. محفل کی مناسبت سے اور مجھے موضوع بھی یہ دیا گیا، باپ کی عظمت اور باپ کی خدمت کے حوالے سے چند گزارشات عرض کر رہا ہوں. اس مناسبت سے بھی ایک تو محفل کی نسبت باپ کے ساتھ ہے، اور دوسری وجہ آج کے اس دور میں ماں کی عظمت اور فضیلت کثرت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، جس کے نتیجہ میں ہمارا آج کا یہ معاشرہ سمجھتا ہے کہ بس ماں ہی ماں ہے، باپ کی کوئی حیثیت نہیں، شاید باپ گھر کا نوکر ہے، خادم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارا معاشرہ آج کہانی بن کر رہا ہے. جس ہمارے کریم رب نے ہماری ماؤں کو عظمت عطا فرمائی ہے، اسی ہمارے کریم رب نے ہمارے باپوں کو بھی بڑی عظمت عطا فرمائی. رہا یہ مسئلہ کہ ماں کا پھر تذکرہ زیادہ کیوں کیا جاتا ہے، تو یاد رہے ماں وہ ماں ہے کہ جس کا تذکرہ صرف آج زیادہ نہیں کیا جاتا، بلکہ ماں کا تذکرہ بنسبت باپ کے قرآن و حدیث میں زیادہ آیا ہے. مثلا حضور کی حدیث ہے، حضور سے پوچھا کہ آقا مجھ پر کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں کا. چوتھی بار فرمایا تیرے باپ کا. اب یہاں پہ بھی ماں کا ذکر کتنی بار آیا؟ 3 بار، اور باپ کا ذکر 1 بار. اسی طرح اور بھی مقامات ہیں ماں کا ذکر بنسبت باپ کی زیادہ آیا ہے، اور آج زیادہ کیا بھی جاتا ہے. لیکن میں جو مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے کھولنے لگا ہوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے شان کو باپ کی بھی بڑی بلند ہے، پھر ماں کا زیادہ ذکر آیا کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو یاد رکھنا جس دور میں میری اور آپ کے آقا تشریف لائے وہ ایسا جاہلانہ دور تھا کہ باپ نے اپنا وقار اپنے ڈنڈے کے زور پر قائم رکھا ہوا تھا، لیکن اس معاشرے میں ماں کا یہ حال تھا، باپ مر جاتا
اپنا بیٹا ماں کو منڈی پہ بیچ گیا تھا، جیسے جانور بیچے جاتے، جیسے جائیداد بیچی جاتی، بھینس اور بکری کو بیچا جاتا ہے، یا پھر دوسرا طریقہ یہ تھا باپ مر جاتا، اپنا بیٹا ماں کے کندھے پر چادر رکھتا اور زور سے کھینچتا، کہتا اے میری ماں، آج تک تو میری ماں تھی، پر آج کے بعد تو میرے گھر کی نوکرانی۔ ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جایا کرتا، ماؤں کو گھر کی نوکرانی سمجھا جایا کرتا۔ جب ایسے حالات میں میرے اور آپ کے رحمت للعالمین آقا تشریف لائے، دیکھا مائیں منڈیوں میں بکا کرتی، ماؤں کو گھر کی نوکرانی سمجھا جایا کرتا ہے، تو میرے اپنے کریم آقا نے غلاموں کو بلایا، فرمایا غلاموں کدھر دیکھ رہے ہو؟ اگر تمہیں جنت کی تلاش ہے تو جنت کعبے کی دیواروں کے سائے تلے نہیں، اپنی ماں کے قدموں کے نیچے تلاش کرو۔ الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے۔ بھئی ختم پہ بولنے کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، مسئلہ سمجھنے سمجھانے کے لیے اگر کوئی بندہ بولے نا تو اس پر کوئی پابندی نہیں۔ بات سمجھیں، شاید ختم پہ تو چپ رہنے کا نام ہے۔ خدا کے بندے ایک بھی مسئلہ تو نے سمجھ لیا تو میری اور تیری بخشش کا بھی سبب بنے گا، مرنے والے کی بخشش کا بھی سبب بنے گا۔ بلایا اس لیے جاتا ہے تاکہ پتہ چلے آپ کو مسئلہ سمجھ آ ہے، تو پھر میں بات کرنے لگا ہوں۔ فرمایا میرے غلاموں کدھر دیکھ رہے ہو؟ اگر تمہیں جنت کی تلاش ہے تو کعبے کے دیواروں کے سائے تلے نہیں، ماں کے قدموں کے نیچے تلاش کرو۔ الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے، سب بولو یار، جنت ماں کے قدموں کے دیکھو نا، یہ وہ حدیث ہے جو آپ میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ حدیث نہ آتی ہو، اس لیے کہ مسجد میں سر فہرست یہ حدیث سنائی جاتی ہے، سکول اور کالج میں جاؤ سر فہرست یہ حدیث سنائی جاتی ہے، بار کہیں اور جاتی ہو کسی پروگرام میں یہ حدیث بار بار سنائی جاتی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اور آج اپنے موضوع کی مناسبت سے میں اس کے ساتھ دوسری حدیث سنانے لگا ہوں، جیسے اس کو یاد رکھا ہے نا، اب اس حدیث کو بھی یاد کرنا کہ جس میرے قریب نبی کا فرمان یہ ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اسی میرے پاک نبی کا فرمان ہے، اے میرے غلاموں، باب جنت کا درمیان والا دروازہ ہے، باب جنت کا درمیان والا۔ قربان جائیں اپنے رحمت للعالمین آقا کی تقسیم پر۔ آج معاشرہ کہانی باتیں کر رہے کہ جو کہتے ہیں صرف ماں ہی ماں، میرے نبی کی تقسیم اور تربیت کا انداز دیکھے، فرمایا ماں جنت ہے اور باپ جنت کا درمیان والا دروازہ ہے۔ کیوں؟ تاکہ میرے غلاموں کو پتہ چلی جائے ماں جتنی بھی راضی ہو، اگر تیرا باپ تو اسے ناراض ہے تو تو جنت میں جانا تو دور کی بات، تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے دروازہ کھلنا چاہیے، اور دروازہ کب کھلتا ہے؟ جب بندے پر بندے کا باپ راضی ہوتا ہے۔ لیکن آج کے ہمارے اس معاشرے میں بعض لوگ کہتے ہیں جناب مولانا کوئی بات نہیں، بس ماں کو راضی کر لو، جنت میں محل مل جائے گا، جگہ بھی مل جائے گی۔ دروازہ نہیں کھلتا تو نہ کھلے، ہم دیوار پھلانگ کر اندر چلے جائیں۔ یہ بڑا کون سا مشکل کام ہے؟ جس حویلی میں ایک بوٹا مالٹوں کا ہو، امرود کا بوٹا ہو، ہماری قوم پیر سے چھلانگ لگاتی ہے اندر اور مرود کھا کر باہر آ جاتی، وہ سمجھیے بولا یہ کون سا کام ہے؟ یہ تو ہماری پریکسٹ ہے، ہم دیوار پھلانگ بھی لیتے ہیں۔ اور خدا کے بندے پہلی بات یہ ہے، دیوار پھلانگ کر جانا کام ہے چور کا۔ دیوار پھلانگ کر جانا کام کس کا ہے؟ چور کا۔ چور کا اور جنت کا آپس میں جوڑ ہی کوئی نہیں۔
رب نے چوروں کے لیے جنت نہیں بنائی، اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے بنائی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے، اگر تو کہے نہیں کوئی بات نہیں میں دیوار پلنگ لوں گا، میں بارملا یہ بات کرنے لگا ہوں، اور خدا کے بندے زمانے کا بڑی سے بڑا کوئی رستم بھی ہو کہ وہ دیوار جنت کی پلنگ کر نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ یہ دنیا کی بنائی ہوئی دیواریں ہیں جن کو تو پلنگتا ہے۔ جنت کی دیوار مخلوق کی نہیں، خالق کی بنائی ہوئی ہے۔ بڑے سے بڑا بہادر ہو، وہ دیوار پلنگ کر نہیں جا سکتا۔ جنت میں جو جائے گا وہ دروازے سے جائے گا، اور دروازہ اس کے لیے کھلے گا جس پر اس کا مام راضی ہوگا۔ پھر کہہ دے ماں بھی بڑی شان والی ہے، بوڑھا باپ بھی بڑی، بولو تو صحیح، بوڑھا باپ بھی بڑی۔ اگر آپ لوگ نہیں نہ بولیں گے تو آپ سمجھنے میں موضوع کو بدل بھی سکتا ہوں کہ یہی باپ کی عظمت کی بجائے ماں کی عظمت شروع کر دیں گے۔ اگر آپ نہ بولیں تو پھر موضوع وہی بیان کرنا ہے نا جس پر آپ بول پڑیں گے۔ لیکن ہوتا پتہ کیا ہے، ابھی ماں کی عظمت بیان کروں نا، کئی بار میں بلکہ باہر پروگرام کر کے باہر نکلے تو بابے ملتی ہیں، کہتے ہیں مولانا ہمارا کوئی ذکر نہیں ہے، جدھر جاتی ہیں مائیں نہیں مائیں، مائیں نہیں مائیں، آئیں گی کیڑی ہوتے اللہ سونے یہاں ماں میری نو جنت پہنچائیں، رحمت فرمائیں، اور ماں گھر میں آٹا گوندھ رہی ہوتی اور بیٹا مسجد میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے اللہ سونے یہاں ماں میری نو جنت پہنچائیں، اللہ خوش ہو کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ پتہ ہی کوئی نہیں وہ بیچارہ مانگ کیا رہا۔ بھائی یہ آئینے کا ایک رخ نہ دیکھو، آئینے کے دونوں رخ دیکھو۔ صرف مائیں نہیں، ماں تب ہے کہ باپ ہے، باپ تب ہے کہ ماں ہے، یہ دونوں لازم مضمون میں۔ ماں کی باپ کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں، اور باپ کی ماں کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں۔ ماں تب کرتی ہے باپ ہو، باپ تب کرتا ہے یا ماں؟ تو پھر کہہ دے ماں بھی بڑی شان والی ہے، بوڑھا باپ بھی بڑی۔ رہا یہ مسئلہ آج کل نا ہماری ماں نے بھی اس حدیث کو بڑا رٹا ہوا ہے، الجنت تحت اقدام الامہات۔ بیٹا تھوڑا سا کوئی بات نہ مانے، کہتے بیٹا اچھا بابے کو راضی کر لے، مجھے کر لے ناراض، تیری جنت تو میرے قدموں کے نیچے ہے۔ اور اس ختم جہنم کے موقع پر میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، اگر کوئی جاہل آج کی ماں تجھے اپنے باپ سے دور کرے اور کہے تیری جنت میں ہوں مجھے راضی کر، اس وقت تو بھی منہ کھول اور کچھ بول اور کہے ماں میری جنت تو تیرے قدموں کے نیچے ہے، پر تو بھی بتانا تیری جنت کس کے قدموں کے نیچے ہے۔ ارے کچھ بھی شعور ہوا تو کہے گی بیٹا تیری جنت میرے قدموں کے نیچے ہے اور میری جنت تیرے باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ پھر کہہ دے ماں بھی بڑی شان والی، بوڑھا باپ بھی بڑی، ابھی بھی بولنے کا ارادہ نہیں، بوڑھا باپ بھی بڑی۔ آپ دیکھنے کی لگا کر میری طرف دیکھ رہے ہیں، مولانا یہ نیا موضوع کدھر شروع کر دیا؟ ہم بابے کو اچھی طرح جانتی ہیں، ماں تو پھر میٹھی ہے نا، پیار کرتی ہے، شفقت کرتی ہے، اس نے دودھ پلایا، اس نے جناب ہمیں گرمی سردی سے گھر میں بچایا، لباس دیتی ہے، نہلاتی ہے۔ بابا کیا ہے؟ بابا کیا ہے؟ باپ کی کیا حیثیت ہے؟ باپ تو ہر وقت گھر سے باہر رہتا ہے، اور خدا کے بندے اس بات کو سمجھ، آج اگر تو پوچھے نا کہ باپ کیا ہے، میں کہتا ہوں مجھ سے نہ پوچھ، مجھ سے غلطی بھی لگ سکتی ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے اس نبی سے پوچھ کے تیرا باپ کیا ہے، جو ساری کائنات کے فیصلے کرنے آیا، جس نے بتایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اسی میرے پاک نبی نے غلاموں کو کہا اے میرے غلام میں تجھے بتاؤں تیرا باپ کیا ہے؟ عرض کیا بتاؤ ہمارے باپ کا کیا مقام ہے؟ فرمایا جو ایک نظر پیار سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھتا ہے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب بھی تو پوچھتا ہے کہ تیرا باپ کیا ہے؟ اور قربان جائیں صحابہ کی عظمت پر بھی،
صحابہ نے ہاتھ جوڑے، اے لجپال آقا جو 2 بار دیکھے اور میں 2 وجوہ کا ثواب، آج جو 3 بار دیکھے، اب میرے نبی کا جواب سننا، اور میں میرے غلاموں رب کی رحمت کو محدود نہ سمجھو، یہ 2-3 کی گنتی چھوڑو، اگر کوئی 100 بار دیکھے گا تو 100 وجوہ کا ثواب ملے گا، اگر کوئی 1000 بار دیکھے گا تو 1000 وجوہ کا ثواب ملے گا۔ اچھا ابھی آپ کو نہیں نہ سمجھ آیا کہ یہ ثواب کیا ہے؟ جو حاجی حج کرنے گئے نا ان سے پوچھو۔ آج ہمارے ملک میں میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہمارے ملک کے بالخصوص ملک پاکستان کی یہ ریت بڑھ چکی ہے، جب بابا چلنے پھرنے کے قابل نہیں نہ ہوتا تو بیٹا کہتے ہیں ابا چل تیاری کر تجھے میں حج کرواؤں۔ وہ سمجھے شاید ہے میرے بابے کے منہ میں دانت نہیں رہے، وہاں پہ جا کر حلوہ کھائے گا تو حج ہو جائے گا، یہی سمجھ دیا نا۔ اور یہ حج کوئی حلوہ کھانے کا نام نہیں ہے، حج میں وہاں پہ کھیر کھانے کا نام نہیں، حج ایک مشقت، ایک محنت کا نام۔ میں خود جانتا ہوں، تقریباً 33 سال عمر تھی جب میں گیا تو مسجد میں بیٹھا ہوں، اتنے موٹے موٹے پاؤں سوج گئے تھے، اس قدر ہم گرنے لگے روڈ باری، اس لیے وہاں چلنا پڑتا ہے، وہاں توڑنا پڑتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو نے سمجھا صرف پیسے خرچ کر دیے تو حج ہو گیا؟ اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھ۔ پہلی بات ہے پیسہ خرچ کرنا، دوسری بات وہاں پہ جا کے محنت کرنا، شودھ کرنا، گاڑی چھوڑنا، وطن چھوڑنا۔ ارے کئی دنوں کے بعد تو واپس آیا، حاجی تو کہلایا، پر پتہ کوئی نہیں حج قبول بھی ہوا ہے یا نہیں۔ کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ میرا حج قبول ہے؟ کوئی پتہ نہیں، اس لیے کہ شرطیں بے شمار ہیں، شرطیں بے شمار ہیں۔ بھائی در مدینے سے آج بھی صدا آتی ہے میرے غلام، اور زیادہ شرطیں نہیں، شرطیں صرف 2 رکھ رہا ہوں، اور حج کے ثواب کی مقبولیت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ عرض کی آقا کون سی؟ فرمایا باپ ہونا شرط ہے اور تیری نظر میں پیار ہونا شرط ہے۔ 2 شرطیں پوری ہوئیں، 100 بار دیکھے گا 100 حج کا ثواب، 1000 بار دیکھے گا 1000 حجوں کا ثواب۔ پھر کہہ کہ ماں بھی بڑی شان والی ہے، بوڑھا باپ بھی بڑی۔ اچھا چلو میں تھوڑا سا اس کو محبت کے رنگ میں پیش کرنے لگا ہوں، آپ کی طرح نا محبت کے انداز میں بات سننا۔ مدینے کا شہر ہے، رحمت کی لہر ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، مصری کی گلیاں ہیں، ریاض الجنہ کی بہاری، صحابہ کی قداری، حضور بادہ فروش ہیں، صحابہ بادہ نوش ہیں، ساقی کی دھوم ہے، رندوں کا ہجوم ہے، اور ایک مجمع لگا ہوا ہے، ماحول پورے ہی سجا ہوا ہے۔ میرے اور آپ کی آقا صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرمائے، منظر کچھ یوں محسوس ہوتا جیسے چاند چمکتا ستاروں میں، یوں بیٹھا ہوا تھا میرا نبی اپنے یاروں میں۔ حضور صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرمائے، سامنے نہیں تو غلام اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، عرض کرتا ہے لجپال آقا میں ایک سوال کروں؟ اور میں سوال کرنا تیرا کام ہے، جواب دینا محمد عربی کا کام۔ کہا کرو سوال۔ اب غلام کا سوال سننا، عرض کرتے ہیں آقا عرصہ گزر گیا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، چاند توڑے تو آپ، ٹوٹا ہوا چاند جوڑے تو آپ، مولا علی کے لیے رب کی دی ہوئی طاقت سے سورج واپس پلٹے تو آپ، سڑی ہوئی کھجوریں اگائیں تو آپ، پتھروں سے کلمے پڑھائیں تو آپ، ابو جان کی بند مٹھیا میں ککریاں بلائیں تو آپ، حضرت قتادہ کو آنکھ عطا فرمائیں تو آپ، مردے کو زندہ فرمائیں تو آپ۔ آپ صحابی کا سوال ابھی آگے ہے، عرض کرتی ہیں آقا
اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سارے کام آپ ہی تو کر رہے ہو، ایک سجدہ رہ گیا ہے، آقا مجھے اجازت نہیں دیتے کہ کبھی کبھی بھی آپ کو سجدہ بھی کر لیا کرو۔ سبحان اللہ، آسا نکل گئی کہ پریشان ہو گئے، بڑا سجدے کی اجازت اس بات درجنوں درائر دیے جا سکتے ہیں۔ صحابہ نے ایک موقع پر نہیں کئی مواقعوں پر سجدے کی اجازت مانگی، جب دیکھا نا درخت حضور کو سجدہ کر رہے ہیں، عرض کرتی آقا ہمیں بھی اجازت دے دو، جانور حضور کو سجدہ کر رہے ہیں تو عرض کرتی آقا ہمیں بھی سجدے کی اجازت دے دو۔ اب یہاں پہ بھی صحابی نے سجدے کی اجازت مانگی، عرض کرتی آقا سجدے کی اجازت دے دے۔ اب میرے کریم آقا کا جواب سننا، حضور نے فرمایا سجدے کی اجازت مانگنے والے پیارے اوے مجھے بتا تو صحیح، اگر سجدہ بھی میں کرواؤں تو پھر پتا کیسے چلے گا خدا کون ہے اور مصطفیٰ کون ہے، رب کون ہے، بندہ کون ہے، خالق کون ہے، مخلوق کون ہے؟ یہ سجدہ حد فاصل ہے، اور جسے سجدہ کیا جاتا ہے اس کو خدا کہا جاتا ہے، اور جس پر درود پڑھا جاتا ہے اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ فرمایا پیارے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، کس بات کا؟ فرمایا سونے نماز میں سجود میرے لیے ہوگا اور سونے درود تیرے لیے ہوگا، قیام میرے لیے ہوگا اور نماز میں سلام تیرے لیے ہوگا۔ فرمایا پیارے جہاں تک سجدے کا جواب سنو میرے نبی کا جواب، فرمایا میری شریعت میں سوائے خدا کے کسی کو سجدہ جائز، کسی نبی ولی امام فقیر شہید بیدار صوفی کلندر کو سجدہ جائز؟ ہاں آگے فرمایا ہاں اگر سجدہ جائز ہوتا تمہاری ماؤں کو کہتا تمہارے باپوں کو سجدہ کرے۔ آپ کی بلا جانے اس میں کتنی بڑی بات ہو گئی، اس حدیث میں غور کرو تمہیں پتا چلے باپ کا مقام کیا ہے، جس کو تم نے آج پسے کوئی سے ڈالا ہوا ہے کہ بابا ہی ہے نا کیا ہے بھائی تیرے لیے گھر میں برکت کا تعویذ ہے، تیرے لیے قبلہ اور کعبہ ہے۔ ہاں چلو بات لمبی ہو جائے گی، فضائل پر تو بڑی دلیلیں، چلو ایک دلیل یہ بھی سن لو، الحمد سے والناس کا پورا قرآن پڑھیں، رب نے قسم اٹھائی ہے نا ماں کی نہیں باپ کی اٹھائی ہے۔ پڑھو قرآن، پورے قرآن میں اگر قسم اٹھائی ہے ماں باپ میں سے، ماں کی نہیں، فرمایا ووالدین وما ولد، سونے تیری ماں آمنہ بھی بڑی شان والی ہے پر ہمیں تو باپ عبداللہ کی قسم ہے۔ یہ قسم میں نہیں اٹھا رہا، تو نہیں اٹھا رہا، کوئی مولوی نہیں اٹھا رہا، یہ قسم رب اٹھا ہے۔ بتانا اس لیے مقصود تھا کہ تمہیں پتا چل جائے صرف ماں نہیں باپ بھی بڑی شان والا ہے۔ رہا یہ مسئلہ اب میں بات بالکل کھولنے لگا ہوں، یہ جو آپ لوگوں کے دل و دماغ پر ایک بھوت سوار ہے نا کئی لوگوں کے دلوں پر، وہ جی شان تو بڑی ہے بابے کی، پر مولانا کو ہمارے بابے کا نہیں نا پتا یہ کتنا سخت مزاج ہے، یہ تو ہر وقت بھوکتا ہے چڑکتا ہے۔ ماں ہے نا لاکھ کا نقصان کرو کروڑ کا کرو، ماں پھر بھی کہتی ہے پتر ہی ہے نا بیٹے ہی ہے نا، اور 100 کا نقصان کرو باپ تماچا بھی مارتا ہے گالیاں بھی دیتا ہے، تو پھر ماں اچھی ہوئی ہے باپ اچھا ہوگا۔ اور خدا کے بندے یہ جو تم باپ کا عیب سمجھ رہے نا، عیب قرآن و حدیث پڑھ تجھے پتا چلے یہ عیب نہیں، رب نے تیرے اور میرے باپ میں یہ کمال بنا کر رکھا ہے۔ یہ حالت کی وجہ سے تو جسے سمجھا نا عیب ہے، وہ عیب اچھا آپ کی بولی میں بات سمجھ آتا ہوں، دیکھو ہم ہیں اس خاک کے ڈھیر کو چلانے والے، رب ہے بنانے والا، رب کو پتہ ہے نا یہ کیسے سمرے گا۔ یہ جو بلب جل رہا ہے اس بلب کے پیچھے ایک تار لگی ہے یا دو؟ بندے بھی دو ہی بول رہے ہیں، باقی کو لگتا ہے بالکل شادی ہو کوئی پتہ نہیں کتنی تاریں لگی ہیں، دونوں ٹھنڈی ہیں،
یار اتنا اجتماع ہے، پورا گاؤں جمع ہوا ہے نا، خام خواہ لوگوں کو پیسے دیتے ہو، آؤ تار گرم علیحدہ کرو، ٹھنڈی علیحدہ کرو، اتفاق کر لو، ہاں ہم اپنے گھر میں تاریں خود ہی لگائیں گے، یا ٹھنڈی لگا دیں گے یا گرم لگا دیں گے۔ بھائی دیکھو دو ہی تاریں لگانی ہیں نا، تو لگا لو گے، بلب جل جائے گا، پنکھا چل جائے گا؟ نہیں، کیوں؟ بلب جلتا تب ہے، پنکھا ہوا تب دیتا ہے جب ایک ٹھنڈی ہو ایک گرم ہو، اور خدا کے بندے بغیر ٹھنڈک اور تپش کے پنکھا نہیں چلتا، اتنا بڑا انسان کیسے چل جاتا؟ یہ رب نے کمانڈ رکھا ہے، ماں کا مزاج ٹھنڈا کر دیا اور باپ کا مزاج، بلکہ میں فرمایا یہ بات کر رہا ہوں، اگر دونوں کا مزاج ٹھنڈا ہو جائے نا پھر بھی گھر تباہ، دونوں کا سخت ہو جائے پھر بھی گھر تباہ، گھر سنورتا تب ہے، ٹھنڈک بھی آئے تبش بھی آئے۔ میں تیری بولی میں بات سمجھا دیتا ہوں آپ کو کہ ہم تو پڑھے لکھے ہماری بولی میں بات سمجھاؤ، میں آپ کی بولی میں بات سمجھانے لگا، مجھے یہ بتاؤ رب نے چاند میں ٹھنڈک رکھی ہے یا تپش؟ ٹھنڈک، اور سورج میں تپش۔ آپ ابھی نرسری میں جاؤ، جا کر چھوٹا سا پودا لے کر آؤ، اس پودے کو ایسی جگہ لگاؤ جہاں پہ سورج کی تپش ملے، چاند کی ٹھنڈک نہ ملے، وہ پودا پروان چڑھ جائے گا؟ یا جہاں پہ چاند کی ٹھنڈک ملے سورج کی تپش نہ ملے، وہ پودا پروان چڑھ جائے گا؟ نہیں، کیوں؟ آپ کہیں گے پودا پروان وہ چڑھتا ہے جس میں چاند کی ٹھنڈک بھی ملے، سورج کی تپش بھی ملے، اور خدا کے بندے جب اتنا چھوٹا پودا پروان نہیں چڑھتا، اتنا بڑا انسان کیسے پروان چڑھ جاتا؟ رب نے انسان کو پروان چڑھانے کے لیے ماں کے سینے میں چاند جیسی ٹھنڈک رکھ دی، باپ کے سینے میں سورج جیسی تپش رکھ دی۔ ابھی آپ بازار جاؤ، چھوٹا سا بچہ ہے، بال بکھرے ہوئے، چہرے پہ گرد، رنگ زرد، جیسے یتیموں کا حال ہوتا ہے۔ میرے بچے کو قریب بلایا اور بلا کر کہا بیٹا تجھے نہلانے والا کوئی نہیں، کنگھی کرنے والا کوئی نہیں، تجھے نئے کپڑے لا کر دینے والا کوئی نہیں؟ اس بچے کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، رو کر کہتے ہیں مولانا جس یتیم بچے کا باپ مر جائے وہ بچہ زمانے میں رڑ جاتا، جس کی ماں مر جائے وہ بھی زمانے میں رڑ جاتا ہے۔ صحیح معنوں میں پروان وہ چڑھتا ہے جس کو ماں کے سینے کی ٹھنڈک بھی ملتی رہے، باپ کے سینے کی تپش بھی ملتی رہے۔ تو پھر کہہ دے ماں بھی بڑی شان والی ہے، بوڑھا باپ بھی بڑی شان والا ہے، بوڑھا باپ بھی بڑی شان والا ہے۔ تو آخری بات اس عنوان کے بعد درس کرنے لگا ہوں، ہمارا معاشرہ باپ پر بدتمیزی پر کب اترتا ہے؟ کب بیٹا باپ سے دور ہوتا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے سمجھدار بیٹے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ کچھ گھروں میں نہیں بلکہ اکثر گھروں میں باپ جب بچے کو پروان چڑھاتا ہے، بچہ پڑھ لکھ جاتا ہے یا کہیں اونچی بڑی پوسٹ پر چلا جاتا ہے، سال 2 سال 4 سال کے بعد گھر آیا، بابا چارپائی پر بیٹھا ہے، ملاقات ہوتی ہی باپ کہتا بیٹا باتیں ہوتی رہیں گی، پہلے یہ بتا کیا کمایا کیا لایا؟ کہتا بابا مبارک ہو $1,00,000 لایا ہو۔ 1 لاکھ؟ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ایسا نہ ہو باہر نکلو تو مجھ سے پوچھے جناب وہ لاکھ کون لاتا ہے، اتنا زیادہ امیر کون ہے؟ کہتا جی $1,00,000۔ بابا کہتا ہے بیٹا وہ لاکھ دینا، مجھے تیری انتظار تھی، میں نے فلاں زمین کا سودا کرنا، فلاں دکان خریدنی ہے، باقی باتیں ہوتی رہی۔ جو ہی باپ نے کہا نا مجھے دے، اب جوانی اکڑی، اب پیشانی پر بل پڑے، بیٹا کہتے ہیں باپ گھر میں رہنا ہے یا باہر ڈیرے والے گھر جانا ہے؟ پریشان تو نہیں ہو؟ اللہ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں، جو سمجھدار ہیں نا جو باپ کی عزت کرتے ہیں، ہم ممبر پر بیٹھ کر انہیں اسلامی پیش کرتے ہیں، لیکن میں عقل کے اندھے دماغ کے گندے بدتمیز بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں باپ گھر میں رہنا ہے یا ڈیرے پر جانا ہے؟ اگر اس نوجوان کو سمجھایا جائے اور خدا کا خوف کرو تیرے لیے قبلہ اور کعبہ ہے، آگے سے کہتے ہیں مولانا کمائیں ہم، محنت ہم کریں، مزدوری ہم کریں، بھلا سارا کما کے باپ کے قدموں میں رکھ دیں،
میں نے کہا اس کا جواب مجھ سے نہ پوچھ، اپنے نبی سے پوچھ، تاکہ پوری تیری تسلی ہو جائے۔ اب اٹھاؤ ترمذی، میرے رب کے آقا کی بارگاہ میں نوجوان آیا، یا رسول اللہ میرا باپ میرا مال چھیننا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا جا کر باپ کو بلا کے لا، آج میں فیصلہ کر دوں تاکہ قیامت تک جو میرا ہوگا پھر میرے فرمان پر ہی عمل کرے گا۔ میں نے جملہ بہت بڑا بول دیا ہے، جو میرا ہوگا وہ میرے فیصلے کو بھی تسلیم کرے گا۔ اب نوجوان کا توڑ کر گیا، جا کر بابے کو لے کر آیا، حضور کی بارگاہ میں آیا۔ حضور نے پوچھا بابا تو اپنے بچے کے مال پر قبضہ چاہتا ہے؟ وہ بیچارہ نہ ڈر رہا ہے، چپ، پھر پوچھا، پھر خاموش، پھر پوچھا، پھر خاموش۔ جب وہ 3 بار نہیں نہ بولا، اب میرے نبی کا فیصلہ۔ حضور نے نوجوان کا ہاتھ بھی پکڑا، باپ کا ہاتھ بھی پکڑا، آنکھوں میں آنسو تھے، بیٹے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں میرے نبی نے دیا اور بیٹے کو مخاطب کر کے کہا انتا و مالو کا لے ابی کا، اور تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی سارا تیرے باپ کا ہے۔ اگر حدیث کو سمجھ دینا تو پھر اتنی آسف سبحان اللہ نہیں ہونی تھی۔ آپ نے سمجھے، مانے پہ غور نہیں کیا، میں مختصر اشارہ کر رہا ہوں۔ بیٹا تو آیا تھا مال کی شکایت کرنے، بیٹا تو آیا تھا جائیداد کی شکایت کرنے، بیٹا تو آیا تھا دکان کارخانے کی شکایت کرنے کہ مال پہ قبضہ چاہتا ہے۔ میرے نبی نے مال کو رکھے ہی بعد میں، دکان کو رکھے ہی بعد میں، کوٹھی اور کار کو رکھے ہی بعد میں، فرمایا آنتا آنتا، اور فرمایا مار رہا ایک طرف، کوٹھی رہی ایک طرف، جب تک تیرے باپ کے جسم میں جان ہے اور تیری ذات میں بھی قبضہ تیرے باپ کا ہے۔ آپ کی سبحان اللہ پھر بھی آسا ہے، زور سے کہو سبحان اللہ۔ آج تیری یہی جھگڑا نہیں، او خدا کے بندے، چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا، مزید تفصیلات عرض کرو، اپنے باپ کے مقام کو سمجھ، باپ کی عزت کا، اگر تو وقار چاہتا ہے نا، عزت چاہتا ہے، آج تو اپنے باپ کی عزت کر، آنے والی نسلیں بھی تیری عزت کرے گی۔ لیکن اس کانی ونڈ کو چھوڑنا ہوگا، آئینے کا صرف ایک رخ نہیں، دونوں دیکھ، صرف ماں نہیں اور صرف باپ بھی نہیں۔ ماں تو آج باپ کے موضوع پہ بات سن کر کہے جناب اس کا مطلب ہے اماں کوئی نہیں، ابا ہی ابا ہے۔ اب اس نظریے کو بھی نہیں لے کر جانا، جو ایک کی بات کرے نا، ایک ہی دوسرے کو نظر انداز کرے، وہ اصل میں کامی ونڈ کر رہا ہے۔ بزرگوں نے، علماء نے، اولیاء نے کسی مقام پر بھی کانی ونڈ ہے۔ کیوں؟ ہمارے اس علاقے میں کثرت کے ساتھ آپ کو پتہ میاں صاحب کے شعر پڑھے جاتے ہیں۔ میں تو شعر سنانے نہیں لگا، نہ مجھے کوئی طرز لگانا آتا ہے، مجھے تو اتنا پتہ ہے مسئلہ جو شروع کروں وہ ساری عمر یاد رہے گا۔ مسئلہ ایک ہی آج سمجھا کے جانا ہے، ساری عمر یاد رہے گا۔ میاں صاحب نے اس مقام پر کانی ونڈ کی ہے یا دونوں آئینے دکھائے، دونوں رخ، باپ بھائیاں دے دشمن ہوندے تے باپ بھائیاں میاں باواں، آگے کیا ہے؟ اوے باپ سران دے تاج محمد، ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ ایک کا ذکر کیا ہے یا دونوں کا؟ تو پھر وہ پڑھلے درجے کا جائز نہیں جو گاڑی کے پیچھے لکھتا ہے یہ سب میری، اسے روکا کرو، پوچھا کرو جناب ابا جی کا کیا قصور ہے، یہ کی حالت ہے پڑھلے درجے کی، یہ سب میری ماں کی۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے جی ماں دعا کرتی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہے، کہتے یا اللہ بیٹے کی خیر ہو، کھانا پکا رہی ہے، کہتی یا اللہ بیٹے کی خیر ہو۔ اور یار جو اس سخت سردی میں مسجد میں آ کر ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر کے ربنا اغفر لی ولی المؤمنین، جب وہ دعا کرے اس کی دعا کا تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ اتنی سردی میں جو باپ مسجد میں آ کر دعا کرتا ہے اس کی دعا کی کوئی قدر نہیں۔ آؤ دونوں کی قدر کرو، پورا جملہ تب بنتا ہے یہ سب میرے ماں باپ یا میرے والدین کی دعا ہے۔
اصل یہ قرآن و حدیث کا پیغام ہے، لیکن افسوس اپنے ایمان میں ڈوب کر باجا سلاگے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے پورے باپ کی تذلیل نہ کر۔ آج تذلیل ہو رہی، ایک طرف تو یہ لکھا نا ماں کی دعا، میں نے پچھلے دنوں میں ایک ٹراک کے پیچھے لکھا پڑا تھا باپ کے مذاق کرتے ہوئے، کہا تھا ماں کی دعا جنت کی ہوا، باپ کی دعا خود کما خود کھا۔ یہ تذلیل نے جھوٹ بننے کا مقام نہیں، اس کو تو جی ٹی روڈ کو اوپر ہی کام پکڑانے چاہیے۔ گندے انسان جو تیرے لیے قبلہ اور کعبہ ہے، جس کے چہرے کو دیکھنا حج کا ثواب ہے، تو اس کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے۔ اور آخری لفظ کہہ کر میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک بات تو یہ جو کانی بند کرے نا، کانی اس کا حشر اسی طرح ہوگا جیسے ویلن کرنے والے کا ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل کے کتنے ٹائر ہوتی ہے؟ 2 سلامت ہو تو منزل پہ پہنچو گے۔ اگر کوئی کہے نہیں میں ایک استعمال کروں گا، آگے والا اٹھا لوں گا تاکہ بچت ہو جائے، تاکہ گھس نہ جائے، تھوڑی دیر کے بعد وہ پہچانے جانے کے قابل ہے نہیں، بس جو صرف ایک کو راضی کرے اس کا حشر بھی یہی ہوتا ہے، اس کا حشر بھی یہی ہوتا ہے۔ لیکن حضرات یاد رکھنا، ماں باپ دونوں عصمت والی، یہ جو باپ کا چہرہ دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے۔ میں یہ جملہ آخری بڑی کہہ لو کہ مختصر انداز میں جواب دینے لگا ہوں۔ ماں کی شان ہو یا باپ کی شان، اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں، ان میں نہ نمازی ہونا شرط ہے، نہ حاجی ہونا شرط ہے، نہ قاری ہونا شرط ہے، نہ نیک ہونا شرط ہے۔ ماں باپ جیسے بھی ہوں، تو نے ماں باپ کی نظر سے دیکھنا ہے، تجھے یہ ثواب ملے گا۔ ہاں اگر کسی خوش نصیب کا باپ بھی ہو اور نمازی بھی ہو، باپ بھی اور حاجی بھی ہو، قاری بھی ہو، یہ تو پھر کہتے ہیں نا سونے پر سہاگا، پھر تو اور بات بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال آؤ اپنے ماں باپ دونوں کی قدر کرو۔ میں نے وقت کی مناسبت سے یہ چند باتیں باپ کی عظمت اور فضیلت کے موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے عرض کی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔